اب پھر ایک ویو آپ کے ملک میں آئی ہے. آپ اس شخص سے ہزار اختلاف کریں جس نے کیٹلسٹ کا رول پلے کر دیا اور یہ ہو گیا، لیکن ایک ویو ہے غلامی نامنظور، حقیقی آزادی. وہ شخص بھی اب امٹیریل ہو جائے گا، لیکن اب پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک شوکت صدیقی کے ناول کی ضرورت ہے. شکریہ. کلونیلزم کے بعد نیو کلونیلزم میں سوائے اس کے کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ کا گورا یہاں سے فزیکلی اٹھ کے چلا گیا، آپ کا گورننس کا سسٹم 1 سینٹی میٹر ادھر ادھر نہیں ہوا. جو ڈپٹی کمشنر، کمشنر، چیف سیکرٹری، آئی جی، یہ جو پورا سیٹ اپ ہے یہ کلونیل پرپزز کے لیے انگریز نے ڈیوائز کیا تھا، اس کے اپنے یہاں نہیں ہے. وہاں کوئی ڈپٹی کمشنر، کمشنر، چیف سیکرٹری، آئی جی نہیں ہوتا. یہ یہاں جو انہوں نے کلونیل آرڈر کے لیے سسٹم بنایا تھا وہ آج بھی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش تینوں جگہ 1 سینٹی میٹر ادھر ادھر نہیں ہوا. خواتین و حضرات، صاحب صدارت ہونے کے 2 بڑے نقصان ہیں. ایک تو آخر پہ وقت نہیں بچتا، اور دوسرے سامعین آدھے سے زیادہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. بہرحال اور میرے جیسے آدمی کے لیے جسے لمبی بات کرنے کی عادت ہے اور لمبے لکھنے کی عادت ہے، اس کو شارٹ میں بات کرنے کے لیے کہا جائے تو اور زیادہ امتحان ہو جاتا ہے. بہرحال وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے بہت ہی جلدی 2-4 باتیں کروں گا. شوکت صدیقی صاحب سے ذاتی اور فیملی ریلیشنز کا تھوڑا سا حوالہ، اور پھر اس کے بعد ان کا فن، ان کا نظریہ اور ان کا لٹریری اور سوشیو پولیٹیکل کنٹریبیوشن. سرگودا میں ہم لوگ سیٹل تھے، میری فیملی بھی، میرے پیرنٹس انڈیا سے آ کے سرگودا میں سیٹل ہوئے تھے. سیٹل ٹاؤن سرگودا میں ہمارے نیبرہڈ میں شوکت صدیقی صاحب کی ہمشیرہ رہتی تھی، اور ان کے بھانجے ہمارے کلاس فیلو تھے. میرے بڑے بھائی علی جعفر کا ایج فیلو اکرام تھا، وہ ان کا دوست اور کلاس فیلو تھا. اس سے چھوٹا غالباً اطہر اس کا نام تھا، وہ میرا کلاس فیلو تھا. تو ہم لوگ شام کو ہوم ورک اکٹھے بیٹھ کے کرتے تھے. پھر 64 میں جب علی جعفر گریجویشن کے بعد کراچی گئے تو پھر صدیقی صاحب سے ان کا آلموسٹ روزانہ کا ملنا رہا. اس میں اکرام کبھی شامل ہوتا، کبھی نہیں ہوتا. اور یہ وہ وقت تھا جب علی جعفر کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوئے، طفیل عباس صاحب کے ساتھ. شوکت صدیقی صاحب باقاعدہ ممبر تو پارٹی کے نہیں تھے، لیکن طفیل عباس اور باقی سب جو پارٹی کے لوگ تھے ان کے ساتھ ان کا بہت گہرا ملنا جلنا تھا. اس کے بعد دوسرا تعلق ذاتی اور علمی، شوکت صدیقی صاحب نے جانگلوس کے لیے جتنی ریسرچ کی ہے، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے. لکھنؤ کا رہنے والا، کراچی میں آ کے آباد ہونے والا، خدا کی بستی تو ان کا ایک پرسنل ایکسپیرینس تھا ان فیملیز سے، ان کے اپنے خاندان کے لوگوں سے، جس کو انہوں نے منتقل کر دیا. لیکن پنجاب کے جاگیردارانہ ماحول کو اور اس کو ایبزارب کر کے اس کی ڈکشن کو اس کے اندر لانا، یہ اتنا بڑا کمال ہے جو میرا اپنا خیال ہے کہ ہماری ادبی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے. ظاہر چودھری صاحب کے پاس بھی انہوں نے اس حوالے سے کئی مرتبہ ملاقات کی. انوار صاحب کے ساتھ ابھی تونسا کا ذکر ہوا. خود انہوں نے جنوبی پنجاب میں اور اس علاقے میں رہ کے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر جتنی محنت کی، وہ ہمیں یا تو قرۃ العین حیدر کے آخر شب کے ہم سفر میں نظر آتی ہے،
کہ جس میں اس نے، حالانکہ ان کا بنگال سے تعلق نہیں تھا، لیکن بنگال کی صورتحال اور ڈکشن کو جس طرح سے قرۃ العین نے آخر شب کے ہم سفر میں لکھا، اس سے ملتا جلتا، بلکہ اس سے زیادہ میں کہوں گا کہ شوکت صدیقی صاحب کا کمال ہے کہ ایک ایسے جاگیردارانہ معاشرے کے ساتھ اس کی ڈکشن کو، اس کے اور وہاں کے جو بیوروکریٹک سیٹ اپ تھا اس کا انہوں نے جس طریقے سے ایبزارو کیا، اور اتنا طویل ناول، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ تو زاہد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے، اور ان دنوں میں بھی زاہد صاحب کے ساتھ اپنا پاکستان کی سیاسی تاریخ کے پروجیکٹ پہ کام شروع کر چکا تھا۔ پھر 1989 میں جب ہماری پہلی 2 جلدیں پاکستان کیسے بنا کے عنوان سے شائع ہوئیں، تو وہ پیش کرنے کے لیے میں شوکت صاحب کے پاس کراچی گیا۔ اس وقت وہ ڈیفینس والے گھر میں منتقل ہو چکے تھے، بڑی محبت سے پیش آئے، بہت دیر تک باتیں ہوتی رہی۔ پھر 1994 تک میں جو بھی ہماری جلد شائع ہوتی وہ میں پیش کرنے ان کو جاتا، پھر مجھے ملک سے باہر جانا پڑا۔ 1999 میں ہماری جب 12 جلدیں مکمل ہو گئیں تو اس کا ایک تعارفی سیمینار الحمرا میں منعقد کیا گیا۔ شوکت صدیقی صاحب زاہد صاحب پہ مضمون پڑھنے کے لیے کراچی سے تشریف لائے۔ یہ ان کا ایک گہرا تعلق تھا زاہد صاحب کے ساتھ، اور ہمارا جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا کام تھا اس کی اپریسیشن کے لیے وہ آئے۔ شوکت صاحب کے ساتھ علی جعفر کا تعلق، میرا تعلق، زاہد چودھری کا تعلق، ان سب چیز میں ذاتی تعلق سے جو زیادہ بڑی چیز ہے وہ علمی اور فکری مشترکہ ڈائمینشن ہے جو ترقی پسندی، معاشرے کی تبدیلی، سماج کی تبدیلی، یہ وہ پہلو ہیں۔ خدا کی بستی 69 میں، چھوٹا سا تلفظ آپ کا، سینئرز کا فرض ہوتا ہے کہ اگر جونیئر، 1969 کو آپ 59 کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، ہم 69 کہتے ہیں، تو سینئرز کا فرض ہوتا ہے، مائنڈ نہ کیجیے گا۔ اچھا، ہاں وہ بھی فرق ہے۔ اچھا، ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لٹریچر کا اپنے پولیٹیکل لینڈسکیپ سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ 69 کا پولیٹیکل لینڈسکیپ پاکستان کا، جو لوگ تو میرے ہم عمر ہیں، میں اس وقت کالج گوئنگ تھا، یا جنہوں نے سنا ہے، اتنی زبردست اور اتنی محرک عوامی تحریک جس کا بڑا گہرا طبقاتی کانٹینٹ تھا، وہ اس سے پہلے نہیں ابھری تھی۔ جو اینٹی ایوب ایجیٹیشن 69، 68، 67 سے شروع ہوا، تو 69 میں جب خدا کی بستی پی ٹی وی پہ آیا ہے تو ایک لہر سوسائٹی میں موجود تھی، اور ادب اور پولیٹیکل لینڈسکیپ جب ایک لہر کا حصہ بنتے ہیں تو پھر وہ ادب، اس کی اسکائی از دی لمٹ۔ خدا کی بستی اور 69 کی عوامی تحریک، ان کو جوڑ دیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا کی بستی دیکھنے کے لیے لوگ بیٹھتے تھے اور گلیوں اور سڑکوں پہ سناٹا ہوتا تھا۔ وہ کانٹینٹ خدا کی بستی کا کراچی کے ایک سلم ایریے کے رہنے والوں میں جو سماجی، طبقاتی، معاشرتی، نفسیاتی مسائل جس طریقے سے اور جس فنکاری کے ساتھ شوکت صاحب نے انٹیگریٹ کیے، اسے آپ سوشلسٹ ریئلزم کہہ سکتے، ایک بورژوا ریئلزم ہے، لیکن
طبقاتی کانٹینٹ باہر کے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں وہ جڑ گیا خدا کی بستی کے سوشلسٹ ریئلزم کے ساتھ، اور پھر وہ اس لہر کا حصہ بن گیا جو اس وقت چل رہی تھی۔ جانگلوس پہ میں نے تھوڑی بات کی ہے، اور وارث کے حوالے سے چھوٹا سا ذاتی واقعہ میں نے ذاتی محفلوں میں تو کیا ہے، پبلک فورم پہ پہلی دفعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ 74 سے 78 تک میں پی ٹی وی لاہور پہ یو ٹی سے گریجویشن کے بعد میرا پہلا جاب پی ٹی وی لاہور کا تھا بطور نگران انجینئر کے، اور 78 میں 77 میں ضیاء الحق کے ماشاء اللہ لگنے کے بعد جو عطاب نازل ہوا تھا پی ٹی وی کے کام کرنے والے پروگریسو لوگوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے میں 78 میں جون میں چھوڑ گیا۔ لیکن مئی 78 کی بات ہے کہ میں اپنی دن کی شفٹ کا کام ختم کر کے نکل رہا تھا، تو پارکنگ میں جہاں موٹر سائیکل پارک ہوتے تھے اندر ہوا کرتے تھے، تو وہیں میرا ویسپا اسکوٹر بھی پارک تھا، اور امجد اسلام امجد اسی وقت آئے اور لبریٹ ان کے پاس ہوتا تھا، انہوں نے بھی وہاں پارک کیا۔ اب امجد سے میری پچھلے 4-5 سال سے بڑی گہری ایسوسیشن تھی، خاص طور سے 74 سے 5 تک میں جوائنٹ سیکرٹری تھا حلقے کا، اور امجد جو ہے وہ سیکرٹری تھے۔ تو بڑی میں نے کہا امجد کس طرح آج؟ کہتے یار وہ قمر صاحب نے بلایا، قمر آفتاب احمد جی ایم تھے پی ٹی وی سینٹر لاہور کے، تو پتہ نہیں کوئی ڈرامہ میرے کو لکھوانا چاہتے ہیں، تو اج ساری پہلی میٹنگ ہے، تو میں نہیں پتا کی تھی میں تو کی انہوں نے میرے کو لکھوانا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد میں نے کہا یار اب تم ڈرامہ رائٹر بن جاؤ گے؟ کہتے اسی طرح لگتا ہے۔ بفور 78 امجد واز جسٹ اے پوئٹ، اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی ڈرامہ نہیں لکھا تھا۔ اب قمر صاحب کے ساتھ پھر ڈیلی اس کی شام کو انہوں نے 5-6 بجے کے بعد وقت رکھا ہوتا تھا، اور یہ ڈیلی آتے تھے۔ اب قمر آفتاب صاحب نے جانگلوس سے تھیم لیا نہیں لیا، کس طرح لیا، جو اصل کیریکٹر وارث کے ڈرامے کے تھیم کا ہے وہ امجد نہیں ہے، وہ قمر آفتاب احمد ہے، جنرل مینیجر پی ٹی وی لاہور۔ قمر آفتاب بطور پروڈکشن بہترین آرٹسٹ تھا۔ جی جی یہ بھی بات ہے، اور تھیمز میں جانگلوس کا پہلا پارٹ غالباً 78 میں چھپ گیا تھا۔ جی پارٹ 1 78 جی نہ 3 میں پہلی جلد کی بات کر رہا ہوں۔ سب رنگ میں چھپ رہا تھا، سب رنگ میں چھپ رہا تھا، بالکل سب رنگ میں چھپ رہا تھا۔ اور کیونکہ بعد میں شوکت صاحب نے خود میرے سے اور کچھ دوستوں سے اس بات کا اظہار کیا کہ وارث کا تھیم ان کے ڈرامے، ان کے ناول جانگلوس سے لیا گیا ہے، لیکن امجد ڈرامہ نگار کیسے بنا؟ قمر آفتاب احمد۔ اور پہلی 3 پائلٹ قسطیں خود قمر صاحب نے کنٹرول روم میں کنٹرول پینل پہ بیٹھ کے ریکارڈ کروائی، کیونکہ میں نگران انجینئر تھا، تو میری شفٹ میں بھی ان کے کچھ ایپیسوڈ ریکارڈ ہوئے۔ وہ ڈرامہ شام کو سڑکیں خالی ہوتی تھی، ضیاء الحق کا دور تھا اور شروع کا دور تھا، ابھی بھٹو کی پھانسی نہیں ہوئی تھی، اور لوگوں میں جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیلنگس تھی وہ بڑی اسٹرانگ تھی، اور لوگ وہ ڈرامہ دیکھنے کے لیے دکانیں بند کر کے چلے جاتے تھے۔ جب وہ ڈرامہ ختم ہوا
تو ایک عظیم پروڈیوسر اور ایک عظیم ڈرامہ نگار امجد اسلام امجد اور ڈرامہ پروڈیوسر نصرت ٹھاکر. پہلی 3 قسطیں کنور صاحب نے کی تھیں، باقی قسطیں نصرت نے کی تھی جو کنور صاحب کا اسسٹنٹ ہوتا تھا. یہ تھوڑا سا پس منظر اس لیے بتایا ہے کہ یہ وارث کا تعلق جانگلوس کے ساتھ یقیناً ہے، اور اس تعلق میں امجد کے بجائے کنور آفتاب صاحب. بات یہ ہے، زاہد نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے کہ چیزوں کو نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل کلونیلزم کے بعد نیو کلونیلزم میں سوائے اس کے کوئی فرق نہیں آئے کہ آپ کا گورا یہاں سے فزیکلی اٹھ کے چلا گیا، آپ کا گورننس کا سسٹم 1 سینٹی میٹر ادھر ادھر نہیں ہوا. جو ڈپٹی کمشنر، کمشنر، چیف سیکرٹری، آئی جی، یہ جو پورا سیٹ اپ ہے یہ کلونیل پرپزز کے لیے انگریز نے ڈیوائز کیا تھا، اس کے اپنے یہاں نہیں ہے. وہاں کوئی ڈپٹی کمشنر، کمشنر، چیف سیکرٹری، آئی جی نہیں ہوتا. یہ یہاں جو انہوں نے کلونیل آرڈر کے لیے سسٹم بنایا تھا وہ آج بھی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش تینوں جگہ 1 سینٹی میٹر ادھر ادھر نہیں ہوا. تو اس سیٹ اپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے اس کا تعلق جاگیرداروں کے ساتھ اور پورے اس جو حکمران طبقات ہیں ان کے ساتھ انٹیگریٹڈ، یہ شوکت صدیقی صاحب کا یہ جو ناول ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس میں بڑا لینڈ مارک ہے. اب ایک خواہش کا اظہار یہ ہوا کہ بہت سا اور بھی کام کرنے والا ہے یا تھا، اور اس کو بڑا خوبصورت عباس اطہر نے کہہ دیا کہ 4 اور شوکت صدیقی ہونے چاہیے تھے. شوکت صدیقی نے اپنا کام کر دیا. ایک لکھنؤ کے بندے سے اتنا زبردست پنجاب کے کلچرل لیول پہ ناول لکھنے کے بعد بھی ہم یہ کہیں یار باقی کام بھی تم نہیں کرنا تھا، تو یہ بڑی غلط توقع ہوگی. منو بھائی نے کیا. منو بھائی کا ڈرامہ جزیرہ وہ بھی انہی دنوں چلتا تھا، یہ اس سے آگے پیچھے چلا ہے، جس میں لاہور کے اندرون شہر کے کٹری کے ماحول میں بہت حد تک اسی طرح کے سماجی اور نفسیاتی مسائل پیش کیے گئے جیسے کہ شوکت صدیقی صاحب نے کراچی کے ایک سلم ایریے کے حوالے سے پیش کیے تھے. تو منو ڈیڈ ہز جاب. لیکن اردو کے بڑے ناول نگار، ابھی بڑی اچھی بات غافر نے بھی کی کہ پارٹیشن کے حوالے سے تو ہمیں بڑے بڑے ناول ملتے ہیں. قرۃ العین حیدر ہیں، انتظار حسین ہیں، عبداللہ حسین ہیں، لیکن طبقاتی اور سماجی حوالے سے ہمیں کوئی بڑا ناول نگار یا کوئی بڑا ناول پچھلے 50-100 سال میں کہیں نظر نہیں آتا سوائے شوکت صدیقی. آپ کے پاس پچھلے 3 اشروں میں تارڑ ہے، اطہر بیگ ہے، اصغر ندیم سید ہے، کچھ اور ہوں گے، لیکن کیا طبقاتی اور سماجی کانٹینٹ جس کو شوکت صدیقی نے کیپچر کیا ہے وہ ہے؟ وہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، کہ اوورآل جو سوشیو پولیٹیکل اور سوشیو اکنامک پیراڈائم ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے آپ کے لٹریچر کے ساتھ. 1991 میں کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد، گلوبل کیپٹلزم کے چھا جانے کے بعد، مارکیٹ اکانومی آ جانے کے بعد، آپ کی سوسائٹی میں جس طریقے سے کنزیومرزم اور کمرشلزم آیا وہی آپ کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر بھی چلا گیا، جو ٹوٹلی بدلا ہوا ہے 69 سے پہلے کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کے مقابلے میں. اس میں پھر آپ کا اسی قسم کا ناول یا فکشن آنا تھا جن دوستوں کا میں نے ذکر کیا ہے. اور اب پھر ایک ویو آپ کے ملک میں آئی ہے
آپ اس شخص سے ہزار اختلاف کریں جس نے کیٹلسٹ کا رول پلے کر دیا اور یہ ہو گیا، لیکن ایک ویو ہے غلامی نامنظور، حقیقی آزادی، وہ شخص بھی اب امٹیریل ہو جائے گا، لیکن اب پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک شوکت صدیقی کے ناول کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔